کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے. شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی. یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے. اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا. اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو اس میں اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے. پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں ان کو، یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں. اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا. جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے. ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہوں، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ there is something special، قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے. اور جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہوں، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کمائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے.
ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی، کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب قدر ہے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے، اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی۔ دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی۔ اس رات کے سمپٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری رات، آخری اشرق رات، 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کریں۔ اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات نظر کیا دیکھے۔ تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں، تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے۔